انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی طاقتوں کے ذخیرے چھپا رکھے، لیکن ان طاقتوں کے ذخیرے زیادہ تر شدید ترین چیلنج کے وقت میں ہی نکل کر باہر آتے ہیں۔ اچانک اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، ایسا خبروں میں تو دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور شاید کسی کو تھوڑا بہت کوئی تجربہ بھی ہوا ہو۔ اگر اچانک کوئی حادثہ آ جائے، اچانک کوئی سانپ نکل کے سامنے آ جائے، ایک ماں جو بستر پر لیٹی ہوئی اور بیمار ہے، وہ اپنے بچے کو اس آگ سے یا سانپ سے بچانے کے لیے اچانک اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مار دیتی ہے اس سانپ کو۔ دیکھا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ 2 منٹ پہلے تک وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، عام حالت میں اسے سہارے سے اٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ جو اچانک چیز آئی تو اللہ نے ایک عجیب و غریب پوشیدہ طاقت کا ذخیرہ اندر رکھ سکتا ہے، ریزرو انرجی، الطاقت المدخرہ، ایک ایسی انرجی اور طاقت رہتی ہے انسان کے اندر جو خاص میں انرجی سوئی رہتی ہے۔ اس انرجی کو باہر نکالنے کا واحد راستہ ہے کہ اس قوم کو کسی خطرے میں مبتلا کیا جائے۔ سوئی ہوئی طاقت ہے۔ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ کہیں فساد ہو جاتا ہے تو کون لوگ دوڑتے ہیں مدد کے لیے؟ شیخ العزیز صاحب، نقشبندی سلسلے کے پیر صاحب، عام نوجوان، کالج کے لوگ جن کو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ بدماش ہیں، فاسق فاجر ہیں، جہنمی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے علماء کو اللہ نے ایجنسی دی ہے جہنمی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی۔ یہ ڈیلر ہیں گجرات کے، یہ ڈیلر ہیں مہاراشٹر کے، سرٹیفکیٹ بانٹو، تم جہنمی، تم جہنمی، تم جہنمی، تم جہنمی۔ ایسے ہی نوجوان لڑکے وہ نکل کے چلے آتے ہیں باہر، فسادات کے موقع پر، حادثے کے موقع پر، سیلاب کے موقع پر، کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے موقع پر، کسی کیلیمٹی کے موقع پر، کسی زلزلے کے موقع پر کون لوگ نکل کے آتے ہیں؟ ان کے اندر ایک عجیب انرجی، حوصلہ آ جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی۔ اور یاد رکھنا، ایسے نوجوانوں کو حد سے آگے بڑھنے سے روکنے کا فن سیکھنا پڑے گا۔ اور سیکھنے کی جگہ کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا۔ نوجوانوں میں جوش نہ ہو، یہ ہم نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے، قطعاً نہیں چاہتے۔ اور جوشیلے نوجوانوں کو اس جوش کے استعمال کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ جوش میں حد سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے آدمی، ہر آدمی۔ اسی لیے اگر نوجوان اپنے تجربہ کار بڑوں سے، جن کی زندگی میدان میں گزری ہے، یاد رکھنا، ان بڑوں سے جن کی زندگی صرف مدرسوں میں گزری ہو، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان بڑوں سے جن کی زندگی مدرسے، مسجد، تبلیغ، خانقاہ کے ساتھ میدانوں میں گزری ہے، ان بڑوں سے نوجوان اگر جڑ جائیں تو ہر علاقے کے نوجوانوں کو اپنے علاقے میں موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ بہت سے لوگ ابھی تک اس خانقاہ اور مرکز کے پیغام اور مزاج کو سمجھے ہی نہیں لوگ۔ بہت سے لوگ تو صرف دعا کرانے آتے ہیں، بہت سے لوگ بیان سننے آتے ہیں، صرف بس۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے یہ نہیں جانتے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اصلاح کا مطلب یہ بھی ہے
ذکر، تلاوت، مراقبے، تہجد، نماز، تقوی کے ساتھ اصلاح کا مقصد یہ بھی ہے کہ باطل طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، یہ بھی اصلاح ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔